الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ملا ہے کہ ایک انسان، خاص کر کے ایک مسلمان، اللہ اور اس کے رسول سے حد درجہ محبت کرے، کیونکہ یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اور کسوٹی کیا ہے، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک انسان کے لیے، خاص کر کے ایک مومن کے لیے، کہ وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بیان بھی فرما دیا ہے مومنوں کے سلسلے میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی جو محبت ہے بہت زیادہ سخت ہے، اللہ سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جب بات وہ سنتے ہیں تو اسی حساب سے وہاں وہ رک جاتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے محبت یہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت یہ ہے کہ یہ طبعی چیز ہے۔ محبت کی بہت ساری قسمیں اور انواع ہے۔ ایک آدمی ہے، کسی شخص سے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے کوئی شہوت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو کوئی کسی سے اپنے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب محبت کی قسمیں ہیں۔ محبت کہ جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو، جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، جس کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے، تو اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ محبت جسے آدمی کرتا ہے نا، اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کا جب حکم ہوتا ہے تو اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ دنیا کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر، ان سے محبت نہایت ہی ضروری ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا معیار اور اس کا جو پیمانہ ہے نا، وہ کتاب و سنت ہے۔ ہم کتاب و سنت سے ہی کسی کو ٹٹول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر کتاب و سنت سے محبت کرتا ہے، کس طرح سے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہی پیمانہ ہے ہمارے پاس، یہی کسوٹی ہے اور یہی معیار ہے کہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا ایمان کس قدر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سے محبت بہت ضروری ہے۔ بغیر اس کے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین نے محبت کے سلسلے میں بتلا دیا ہے کہ عام طور سے انسان جسے محبت کرتا ہے، خاص طور سے اس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایک انسان اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے اور اولاد سے اور جاہ منصب سے، اور اسی طرح سے
گھر سے، یہ سب سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اور یہ جو آیت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سلسلے میں اگر دنیا کی کوئی چیز حاویہ ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ اور یہ بہت ہی سخت آیت ہے، سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے یہ بہت ہی سخت آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر کے دنیا کی کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہ اے رسول، اے نبی، آپ بتلا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور اسی طرح سے وہ مال جسے تم کمائے ہو، اور وہ تجارت کہ جسے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جسے تم محبت کرتے ہو، اگر یہ سب ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اگر حاوی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور اللہ رب العالمین نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے اگر زیادہ محبت دنیا کی کسی اور چیز سے اگر زیادہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اب اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و اولاد، بیوی بچے اور جاہ و حشمت اور گھر، ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے نیچے ہو۔ ان چیزوں سے محبت یہ منع نہیں ہے، منع اس وقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کوئی چیز بھاری نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو دنیا کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں، یا دنیا کی جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو کمتر کر دے، تو ایسی صورت میں یہ باعث وبال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ہشام، وہ بیان کرتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دیکھیے، صحابہ کے اندر اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگاہ کرتے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے مطلوب ہے۔ عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک، میرے اپنے نفس کے علاوہ، میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک پیارے ہیں، محبوب ہیں، لیکن میری جان سے نہیں، یعنی میری جان آپ کی محبت سے کہیں اونچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تم مومن نہیں ہوئے، مکمل مومن نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہوئی بات، اب تم مکمل مومن ہوئے ہو۔ گویا کہ ایک انسان کے نزدیک
دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد رسول اللہ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے زیادہ قریب ہیں۔ وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ نبی یہ مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو گویا کہ ہم مکمل مومن نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے زیادہ یا اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور بیٹے اور دنیا کی ساری چیزوں سے یا سارے لوگوں سے زیادہ، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح سے مطلوب ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ضروری ہے۔ نبی کی محبت پر دنیا کی کوئی بھی چیز حاوی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں نبی کی بات آ جائے، جہاں اللہ کی بات آ جائے، وہاں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کسی کا قول نہیں لیا جائے گا، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں۔ یہاں تک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی ہماری جو خواہشات ہے، ہماری جو چاہت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حساب سے ہو، ہماری چاہت کے حساب سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا ہے، اس کے حساب سے ہماری خواہشات ہو، ہم اس حساب سے چلیں، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے۔ بغیر نبی کی اتباع کیے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کی جو علامت اور پہچان ہے انسان اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر ہو، تین چیزیں یا تین خصلتیں جس کے اندر آ جائیں تو اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ، پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب، یہ پہلی چیز ہے۔ اور یہ ایمان کا مٹھاس، ایمان کی چاشنی ہے، یہ حلاوت ہے۔ ایک آدمی اگر عبادت کرتا ہے، عبادت کے اندر اگر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ آدمی جب اس کے حکم کو بجا لائے تو اس کے اندر اس کو اچھا لگے، طبیعت مائل ہو اس کی طرف، یہ محبت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے تو گویا ہمارے اندر محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تو محبت کے بارے میں بتایا جیسے
کہ دل جس کی طرف مائل ہو، اور جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں جس کے اندر آ جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز ہے کہ ایک انسان کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے نفرت کرے۔ حدیث کے اندر ہے کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، کہ دنیا میں کسی سے ملا تو صرف اللہ کے لیے ملا، کسی سے الگ ہوا تو اللہ کے لیے ہوا، یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت ہونی چاہیے، نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور پھر ایک تیسری چیز اس حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی طرف پلٹنا اسی طرح سے وہ ناپسند کرے جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ آدمی آگ سے نکلنے کے بعد دوبارہ آگ کی طرف نہیں جانا چاہے گا۔ ایک آدمی کفر چھوڑ کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف کیسے جائے گا وہ؟ تو یہ اگر ناپسند کرتا ہے کفر کی طرف لوٹنے کو تو گویا کہ یہ ایمان کی چاشنی کو پا لیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا یہ ایمان کی علامت کہ اسے انسان اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر کا ایمان اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر کیسا ایمان ہے۔ اگر اس کے اندر کمی ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے تو نے؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ تیاری نہیں کیا ہوں، کچھ تیاری نہیں کیا ہوں، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ کام میں کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جسے تو محبت کرتا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی اگر رسول سے محبت کرتا ہے تو محبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ رسول کے ساتھ ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، کہ آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ حدیث میں دیکھیں جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حمان، ابی بن خلف کے ساتھ، جو بے نمازی ہے۔ یعنی یہ سب کون ہے؟ یہ سب جہنمی ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ لیکن جو نمازی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتے تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کو آپ یاد کریے کہ جس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یعنی کس طرح سے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں تو وہیں سے نہ لینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، تو مجھے آپ کی فکر لاحق ہوتی، یعنی میں صرف آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے سکون ملتا ہے۔ تو جب آپ یہاں ہیں ابھی دنیا میں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، یعنی آپ کو دیکھ کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے میں تسلی حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن مجھے وہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جب آپ چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اور جب قیامت آئے گی پھر سب جنت میں جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یعنی آپ کا رتبہ، آپ کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، آپ تو نبیوں کے ساتھ جائیں گے، اور میں تو کسی اور درجے میں جاؤں گا، تو پھر وہاں آپ سے کیسے ملوں گا؟ یعنی دنیا میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، جب دل کرتا ہے آپ سے ملنے کا تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مل لیتا ہوں، لیکن جنت میں کیسے ملوں گا آپ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، جبریل قرآن لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत उतरी, इसमें ये बतलाया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, उनका हश्र किन के साथ होगा? मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, उनके साथ जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम व इकराम हुआ। वो कौन है लोग हैं? अंबिया है, मिनन नबिय्यीन, और इसी तरह से शुहदा हैं, इसी तरह से सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं। वो लोग हैं जिनका अंजाम बेहतर है, उनके साथ इनका हश्र होगा। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इनका मकाम कितना ज़्यादा है, यानी इनका हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा जो जिससे मोहब्बत करता है, उससे उनके साथ उनका मामला होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देख ले, ये सहाबी आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे कि इस तरह की बात है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तू जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ वहाँ होगा। यानी यहाँ मसला हल हो गया कि एक आदमी रसूल से मोहब्बत करता है, रसूल के साथ होगा। अगर कोई आदमी रसूल से मोहब्बत नहीं करता है, सिर्फ दावा भरता है, तो वो रसूल के साथ नहीं होगा। सहाबा को अब देखें कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मोहब्बत करते थे, और इसकी मिसालें आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि सहाबा हद दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान किए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मालो औलाद को छोड़ दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बात आती थी बिल्कुल सुन करके खामोश हो जाते थे, चूँ चरा नहीं करते थे। आज हम लोग क्या है, हम लोग क्या करते हैं, रसूल की कोई बात भी सुनते हैं तो नहीं, इस तरह के टाल मटोल करते हैं। मेरे भाई, सहाबा से आप दीन को सीखें, सहाबा किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। और यही मोहब्बत मतलूब है एक मोमिन से कि दुनिया की सारी चीज़ों से महबूब अल्लाह और उसके रसूल हो उसके नज़दीक, उसके हुक्म के सामने किसी की बात न माने। अल्लाह और उसके रसूल का जहाँ फैसला हो जाए वहाँ किसी का फैसला नहीं सुना जाएगा और न लिया जाएगा और न उसके फैसले पर अमल किया जाएगा। सुलह हुदैबिया के मौका से उरवा इब्न मसूद सक़फ़ी, जो कि अभी इस्लाम नहीं लाए थे, मुशरिकीन की तरफ से गए। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ लेकर के गए थे और उम्रा के लिए रोक दिए गए वहाँ, तो जो सुलहनामा हुआ था वहाँ, तो उसी में उरवा इब्न मसूद ये बयान करते, जो कि अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो वहाँ बातें हुई। वो नकल करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सहाबा के नज़दीक क्या हैसियत रखती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किस तरह से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत है, सहाबा किस तरह से वहाँ करते थे। वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे उरवा इब्न मसूद। वो जब वहाँ से मक्का वापस आए कुरैश के पास, तो उसने ज़िक्र किया सहाबा के इस हरकतुन सकनात को, उन्होंने ज़िक्र किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा करते थे। वहाँ वो आकर के कुरैश के लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह की कसम कि मैं तो बादशाहों को भी देखा है, कैसर व किसरा के बादशाह को भी देखा है, नजाशी के बादशाह को भी देखा है, लेकिन इस तरह से ताज़ीम करते हुए मैंने किसी बादशाह के जो वज़रा हैं या उनके जो हवारी और मवारी है उनको भी नहीं देखा है, जिस तरह से मोहम्मद के साथी उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम और उसकी ताज़ीम करते हैं। वो बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंगालते यानी थूकते भी तो किसी न किसी के हाथ पर गिरता और वो थूक लेकर के क्या करते, वो अपने चेहरा और जिस्म पर मलते थे। इसी तरह जब हुक्म देते तो उसको बजा लाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और फिर ये भी बयान है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बनाते हैं तो उस वज़ू के पानी को लेने के लिए एक दूसरे में लड़ने के करीब हो जाते हैं
کہ ہم لیں گے اور اس کو لے کر کے جسم پر ملتے ہیں، اور پھر جب نبی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی نظر میں، ان کے نزدیک اس قدر کہ نبی سے تو یہ آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے تھے۔ یہ تعظیم صحابہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی بالکل رک جاتے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے توقیر جو ایک مومن کے لیے مطلوب ہے۔ آج ہم دعویٰ کرتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن رات دن نبی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے مخالفت کرتے ہیں، اور دم بھرتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو خالی صدا دیتا ہے کہ ایک انسان جس کے اندر محبت والی نام کی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہے، صرف دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ محبت، یہ کھوکھلا محبت، یہ صرف دعویٰ ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا جائے اور اس کے حساب سے عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے صحابہ کو دیکھیے کہ زید ابن دسنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، یہ پکڑ لیے گئے تھے، مشرکین نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے، تنعیم کی طرف۔ تنعیم حد سے باہر ہے، یعنی حدود حرم سے باہر، تو وہاں لے گئے۔ تو وہاں ابو سفیان، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت معاویہ کے جو باپ ہے ابو سفیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ام حبیبہ کا جو والد ہے، تو وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے زید ابن دسنا سے کہا کہ میں اللہ کی قسم دلاتا ہوں تم کو، تم صرف یہ کہہ دو کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے اور وہ قتل کیے جاتے اور میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا، یہ صرف اتنا کہہ دو۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ابھی میں یہاں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا تک چبھے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوں۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا تک چبھے اور تم کہتے ہو کہ یہاں میری جگہ نبی ہوتے۔ دیکھیے صحابہ کس طرح سے محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی تھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے زیادہ جس سے صحابہ محبت کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لیکن پھر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے، اور محبت کیا ہوتی ہے ابھی بات آئے گی، کس طرح سے محبت کہلائے گا اور کس کو محبت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آپ جس چیز کو ناپسند فرماتے تھے اس میں آگے نہیں بڑھتے تھے، اس سے آپ آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے آپ رضی اللہ عنہم وہیں رک جاتے تھے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت، اور یہ ہے محبت کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، جہاں اللہ کی بات آ جائے، اس حد سے آپ آگے نہ بڑھیں۔ جو حد مقرر کر دیا گیا ہے اس حد سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے سلسلے میں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کے کیا تقاضے، یعنی کیا کچھ مطلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، یعنی وہ کون سے کام ہے کہ جس کے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور یہ محبت کہلائے گی۔ تو اس سلسلے میں
سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جو بنیادی بات ہے ان میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ نبی کی پیروی کریں، نبی کی اتباع کریں۔ بغیر نبی کی اطاعت کیے، نبی کی پیروی کیے آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کا دعویٰ بالکل بیکار ہے، غلط ہے، اس لیے کہ نبی کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور نبی کی اطاعت ہی یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی کی سنت کو فالو کرنا، نبی کی سنت کو اپنانا، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حساب سے لے جانا، اس پر عمل کرنا، یہ محبت ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ جہاں جو کچھ نہیں آیا ہے وہاں آپ چیخ کر کے چلا کر کے کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے، نہیں۔ نبی کی اتباع کا نام یہ محبت ہے کہ نبی سے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کام کرے آپ۔ تو اتباع کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک مومن کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے نا۔ نبی کی اتباع کیسے، کس حساب سے ہم نبی کی اتباع کریں گے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، یہ اصول ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ حد ہے، یہ حد ہے کہ جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ جہاں روک دے کہ یہ نہیں کرنا، نہیں کریں گے، جو کرنا ہے وہ کریں گے، یہ حد ہے۔ یہی نبی کہ حکم کو بجا لانا، یہ نبی سے محبت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ ہر لائن میں، ہر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عقیقہ کا معاملہ ہو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، اور کیا معاملہ، ہر لائن میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملے گی، ہر لائن میں اور ہر راستے میں آپ۔ اس لیے اللہ نے بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کے حساب سے کرو گے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ خذوا انی مناسککم، ویسے ہی حج کرو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے طریقہ۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے نبی کے حساب سے کریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے، یہ محبت ہے۔ دعویٰ صرف کرنے کا نام محبت نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ کر لیتے ہیں اور صرف چیخ لیتے اور چلا لیتے ہیں، چند گاؤں میں گھوم لیتے ہیں، چند بستیوں میں چکر لگا لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اطاعت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میری اتباع کرو۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تو اس سے محبت کرے گا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو، یعنی محبت کا یہ ثمرہ، یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جنت میں کہیں اور جائیں گے اور میں کہیں اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتارا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی سمجھ لیں آپ کہ نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرواتے، وہ اپنی عبادت کی طرف تو بلاتے نہیں ہیں، وہ عبادت کی طرف بلاتے بھی ہیں تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، طریقہ بتلاتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بتلاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کے حساب سے یہ حکم صادر کرتے ہیں، اس کے حساب سے بتلاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے تو اللہ ہی کے حکم کے حساب سے کہیں گے۔
اور جو رسول کا ہے گویا کہ اللہ نے وہ کہا ہے وہاں، تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقط عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس حدیث کو دیکھ لے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ رسول نے جو حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اس کو بجا لانا، یہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت ہے۔ اور جس چیز سے رسول نے روکا ہے گویا کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے اسے روکا ہے، تو رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے شریعت نے روکا ہے، خلاف ورزی کرنے سے اسلام نے روکا ہے، سختی سے روکا ہے، اور اس سلسلے میں دلائل بہت ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کے خلاف مت جاؤ، نبی جو حکم دے دے اس کے خلاف مت کرو۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اسے کوئی عذاب نہ پکڑ لے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کی مخالفت کرتے اس کو اس بات سے خوف کھانا چاہیے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اسے کہیں کوئی مصیبت یا عذاب نہ پکڑ لے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے حکم کے خلاف حکم صادر فرماتے ہیں، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد وہ اسے نہ اپنائے، بلکہ اپنی من مرضی چلائے، منمانی کی بات کرے، کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یہ کہے کہ نہیں ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں، تو نئی بات مانی جائے گی۔ اور مومن کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا، حکم آیا مان لیا کہ ٹھیک ہے راضی ہیں، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تیرے رب کی قسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والے تسلیم نہ کر لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ وہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، ہاں جو آپ فیصلہ سنا دے، جو آپ حکم دے دے، جو آپ آرڈر صادر کر دے، اس میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے، تنگی بھی محسوس نہ کرے، وہ یسلم تسلیمہ، دل سے اس کو قبول کر لے بلا چوچرا کہ ایسا فیصلہ کیوں آیا ہے۔ یہ ہے محبت کی علامت اور پہچان کہ جہاں رسول کی بات آ جائے سمعنا وأطعنا، ہم نے مان لیا اور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نبی سے محبت ہے، اس کو نبی سے محبت کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ نبی کے خلاف جاتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس دن ظالم لوگ کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، کہ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر کے وہ دانت کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش کہ ہم فلاں کی بات نہیں سنی ہوتی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ یہ بڑے بڑے مولوی پگڑے والے پگڑی لگائے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، امت کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو۔ میرے بھائی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیمانہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے۔
اب قرآن حدیث پہ تولے نہیں ان کی بات، کہاں تک ہے؟ صحابہ اسی حساب سے کرتے تھے، جس طرح سے آج مولوی کہتے ہیں کہ فلاں کرو یہ بدعات و خرافات کرواتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اسی حساب سے کرنے کو آیا ہے جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اس کی تعظیم کرے آدمی، نصرت کرے، دفاع کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ دیکھیں یہ بھی یعنی اس کے ثمرات میں سے، اس کے فائدے میں سے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو ایمان والے ہیں نا، وہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نور آیا ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرے۔ اور اسی طرح سے نبی سے محبت میں سے یہ ہے، نبی کی محبت میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے کے لوگ ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کریں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ہیں، یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پرہیز کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہونے کی خواہش رکھے اور آرزو مند ہوں، آرزو رکھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے، اور اس کے حساب سے عمل کرے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجے۔ یہ ایمان، یہ نبی سے محبت کے تقاضے میں داخل ہے، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ بالکل واضح ہیں کہ درود کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آدمی مطالعہ کرے اور معلومات رکھے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ حد سے تجاوز بڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کہ دیکھیے محبت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ جیسا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دفاع کرنا، آپ کی مدد کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ سب ساری چیزیں یہ تقاضے میں سے ہے، یہ محبت کے تقاضوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے، اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھیے دنیا کے اندر جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا اپنے آس پاس میں کتنے لوگ ہیں آئے دن نئے نئے خرافات کرتے ہیں، اس طرح کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے نا، وہ صفت ان کو ڈال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی ان کے یہاں نور من نور اللہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، ان کے یہاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ان کے یہاں دیکھیں آپ بدعات کے حوالے سے یہ ابھی 27 رجب آنے والا ہے نا، 27ویں تاریخ رجب کے، اس دن یہ لوگ شب معراج مناتے ہیں، ربیع الاول میں یہ لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ اذان جب دیتے ہیں اذان میں یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس حساب سے، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے لگا کر کے آنکھ کو یہ چومتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ سب کیوں؟ یہ محبت ہے، یہ بھائی یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ان صفتوں سے متصف کرتے ہیں کہ جو صفت ان کے لیے جائزے نہیں ہے، درستے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طرح سے اس کے طرف رہنمائی کی کہ اس طرح کی بات میرے بارے میں وہ نہ کہیں جو کہ میرے لیے لائق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرمایا صحابہ کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کا بیٹا، اور آپ اس طرح سے مرتبہ والے ہیں، آپ اس طرح سے فضیلت والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، کہ لوگو، قولوا بقولکم، اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو،
اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے، یعنی ایسی بات میرے بارے میں نہ کہنا جو کہ میرے لیے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے جو مقام دیا ہے، جس مقام پر، جس رتبہ پر مجھے فائز کیا ہے، اس سے مجھے اوپر نہ اٹھانا۔ لا ترفعونی فوق منزلۃ التی انزلنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ مجھے دیا ہے، جس مقام پر مجھے فائز کیا ہے، اس سے اوپر مجھے مت اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منع کیے؟ اچھا، ایک حدیث کے اندر ہے، عبداللہ بن شقیق وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو عامر کے جو وفد میں آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہے کہ ہمارے سید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹوک دیا، کہا کہ السید اللہ، یعنی سید یعنی سردار، حقیقی جو سردار ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بڑے افضل ہیں اور بہتر ہیں، اس مقام کے حامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم وقولوا بقول بعضکم، کہ اس طرح کی بات تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس طرح کی بات نہ کہنا کہ شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے، شیطان تمہیں ایسی بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم میرے بارے میں کہو۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ نے کس طرح سے انبیاء کے بارے میں غلو کیا، کس طرح سے غلو کیا۔ آج یہ جو بدعتی ہیں، ان کو جب ہم منع کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر کیوں بناتے ہیں، یہ قبر پرستی کیوں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں، کیوں آپ اس پر گنبے جبے بناتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ نبی سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی انہاکم عن ذلک اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، تم ان سے بچنا، ایسا کام مت کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے نا، عبادت کی جگہ ہے نا جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب لوگ قبر پہ وہی جا کر کیا کام کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ کس کی قبر بناتے تھے؟ کس پر مسجد نما شکل دیتے تھے؟ انبیاء اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ لوگ کن کے کرتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے کرتے ہیں۔ ان سے اگر ہم کہتے ہیں، ان کو ہم جب کہتے ہیں تو یہ ہمیں برا جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ہی مسلمان نہیں ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم گستانے شان اولیاء اللہ ہو، یہ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، صحابہ کس طرح سے محبت کرتے تھے۔ کیا نبی کے مرنے کے بعد صحابہ اس طرح سے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مزار بنائیں؟ اس حساب سے گئے وہاں جو آپ لوگ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور اگربتیاں موم بتیاں اور کیا کیا لگاتے ہیں، اور اتنی مہنگی مہنگی چادریں لا کر کے وہاں چڑھاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو دینے کے بجائے وہاں لا کر کے چڑھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے یار؟ اگر ان کو روکتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں آپ نبی کے گستاخ ہیں، آپ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جانتے تھے، ہم ان کو تسلیم کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، ہم یہ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے۔ ہم اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو گستاخ ہے، یہ نبی کو قدر ہی نہیں کرتے، نبی کو مقام ہی نہیں دیتے، یہ اذان سے پہلے فاتحہ اور کیا کیا صلاۃ و سلام پڑھتے، اسے منع کرتے کہ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو کہتے یہ لوگ تو گستاخ ہے، یہ لوگ نبی سے محبتیں نہیں کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام آ کر کے نام آتا ہے نبی کا، نام کے ٹائم میں یہ منہ میں انگوٹھا چوم کر کے آنکھ میں لگاتے ہیں، کہتے کہ دیکھو یہ محبت ہے، پڑھتے محبت میں ہم کرتے ہیں، یہ محبت نہیں میرے بھائی۔ صحابہ سے سیکھیے محبت کا طریقہ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آیا کس نے لیا، کس نے سیکھا؟ صحابہ نے عمل کیا نا، صحابہ ہی کو ہمیں صحابہ ہی کا طریقہ ہمیں لینا ہے نا، صحابہ اسی حساب سے کرتے تھے، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، یہی عمل تھا صحابہ کا جو آپ کرتے ہو۔
اور کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکتے تھے، غلو کرنے سے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ایک بچی اشعار پڑھ رہی تھی، تو اس نے کیا کہا اس میں کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہم اگر کہیں کہ نہیں نبی غیب نہیں جانتے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے گستاخ ہیں۔ ہم یہ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مر گئے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا کہ نبی کو مردہ مت کہو، لہٰذا ہم اگر مردہ کہہ دیں، دوسری آیت ان کو یاد نہیں آتی ہے، انک میت و انہم میتون، یہ سب ان کو یہ آیت یاد نہیں آتی ہیں، یہ سب اگر ہم بول دیں نا تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی قدر ہی نہیں کرتے، نبی سے محبت ہی نہیں کرتے، یہ کہتے کہ ہم ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو وہ بچی کیا کہی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہ ہم میں ایک نبی ہیں کہ جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کیا کہا، دعی ہذہ، اس کو چھوڑ دو، اور جو پہلے کہتی تھی وہ کہو، یعنی جو اشعار پڑھتی تھی جس میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تو یہ بات مت کہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع کیا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور یہ کہا کہ اس طرح کی بات نہ کرو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کو کس طرح سے تعلیم دیتے تھے۔ آج ان کے جو طریقہ کار ہے، آج ان گمراہوں کا جو لوگ اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ کیسے نبی کو نہیں مانتے ہیں؟ صحابہ نبی کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ صحابہ جس طرح سے ایمان لائے ویسے اگر ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ ان کا ایمان دیکھ لینا، ان کا جو ایمان بنایا ہوا یہ کہاں ہے؟ یہ کوئی میڈین عرب نہیں ہے، یہ صحابہ کا ایمان نہیں ہے کہ صحابہ اس طرح سے کرتے تھے، اور نئی نئی آئے دن بدعات بنا کر کے گڑ کر کے اور کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کچھ بتلایا اس کو آپ کریں، اس کو آپ بجا لائیں، جس طرح سے کہا ہے اس حساب سے کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ مجرم گردانے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر سے وہ دھتکارے جائیں گے۔ حدیث واضح ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اتنی ساری ہے، اور یہ صحابہ کے جو طریقے ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کریں جس طرح سے صحابہ نے کیا ہے، یعنی نبی کی اتباع اور پیروی کرے، نبی کی طرف سے دفاع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان سے محبت کریں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں نا، یہ سب ایمان کے تقاضے میں سے ہے، یہ سب مطلوب ہے۔